انسان کی زندگی میں 4 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جان اہم ہے، اس کا مال بہت زیادہ اہم ہے، اس کے برادری، وطن، ماں باپ یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور پھر اولاد بہت زیادہ اہم ہے۔ گویا یہ 4 رشتے ایسے ہیں کہ جن کی خاطر بندہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ انسان اپنی جان اسی کے لیے دیتا ہے جس سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا دعوت اسلام دیتے تھے، جتنی رکاوٹیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آتی تھی، ابوبکر تنہا ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خود فرمایا ابوبکر میرا وہ یار ہے، جانتے ہو جس وقت سارے میرا انکار کر رہے تھے ابوبکر نے میرا اقرار کیا تھا، جس وقت ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی ابوبکر وہ ہے جس نے میری تصدیق کی تھی، جس وقت سارے مخالفت کر رہے تھے ابوبکر وہ ہے کہ جس نے آگے بڑھ بڑھ کے میری حفاظت کی تھی اور میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلا تھا۔ فرمایا ابوبکر کی رعایت کیا کرو، ابوبکر میرا وہ یار ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد جنت میں عطا کروں گا۔ تو ابوبکر وہ ہے کہ جس نے اپنی جان تک حضور کے لیے لڑا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں قریش والوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں، قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حتیٰ کہ قریش والوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ وہ پتھر ماریں گے۔ ابوبکر کو پتہ چلا، دوڑ کے ابوبکر آگے آ جاتے اور ابوبکر کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی کیوں در پہ ہو، کیوں آپ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آؤ سارے رب کے در پہ آ جاؤ، بتوں کو چھوڑ دو۔ اب سب نے ابوبکر کو مارا۔ حدیث میں آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، دوپہر کے بے ہوش ہوئے، شام کو ہوش آتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے، پاس کھڑے اپنے رشتہ دار پوچھتے ہیں ابوبکر کیا حال ہے؟ ابوبکر کی زبان پہ پہلا جو لفظ آتا ہے، پہلا جو جملہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے، لوگوں مجھ سے نہ پوچھو میرا کیا حال ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رسول کا کیا حال ہے، آمنہ کے لال کا کیا حال ہے۔ خود سوچئے کہ کتنی محبت ہوگی اس شخصیت کو کہ جس کا جسم زخموں سے چور ہے، لوگ اس کا حال پوچھ رہے ہیں اور وہ اپنا حال نہیں بتا رہے بلکہ پہلے پوچھ رہے مجھے بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے، میرے یار کا کیا حال ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑی۔ ابوبکر وہ ہے کہ جس نے گھر میں ایک سوئی تک نہیں رہنے دی، سارا مال لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا جب ضرورت پڑی، حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے بلال کو آزاد کروا دیا جائے۔ ابھی حضور گھر پہنچتے نہیں ہے کہ ابوبکر پہلے امیہ کے پاس جا کے بلال کو خرید کے آزاد کر کے حضور پاک کے پاس لے کے آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بلال میں نے آزاد کرا دیا ہے۔ یعنی ایسے 8 غلام ہیں، سیرت ابوبکر میں لکھا ہوا ہے کہ 8 غلام ایسے ہیں کہ حضور کا دل کرتا ہے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ کیوں؟ ان کو کافر مارتے ہیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اور کفار کی یہ اذیت برداشت کر رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو ایک ایک کر کے جتنے پیسے
ان کے مالک مانگتے منہ مانگے درہم دے کے دینار دے کے ابو بکر اس غلام کو آزاد کراتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ اس غلام کو کہیں جی تم میرا غلام ہے، میں نے تجھے خریدا، نہیں، میں تجھے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے آزاد کرتا ہوں، آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دیکھیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چندے کا اعلان کرتے ہیں، غزوہ تبوک میں ضرورت پڑتی ہے مال کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں۔ اتفاقی طور پہ حالات ایسے تھے کہ اس وقت گھر میں مال تھوڑا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مال زیادہ تھا۔ خلفائے راشدین میں لکھا ہے حالات زندگی میں کہ عمر کہتے ہیں آج میں بہت سارا مال پیش کروں گا تاکہ حضور مجھ سے خوش ہوں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھ کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نیکی دکھاؤں گا، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ ہم لوگ تو اللہ معافی دینا، ہم مسلمانوں کی بھی برائی میں آگے بڑھتے ہیں، فلاں کی بارات میں اتنے تھے میں اتنے لے کے آؤں گا، فلاں کی شادی ایسے ہوئی تھی میں اس سے بڑھ کے کروں گا، حالانکہ وہ ساری رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ ساری خرافات ہوتی ہیں، ہم ان میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن قربان جائے صحابہ کرام نیکی میں آگے بڑھتے تھے۔ ہر ایک صحابی کا یہ دل کرتا تھا کہ دوسرا 10 روپے دے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 دوں، دوسرا 20 دیتا ہے میں 30، زیادہ سے زیادہ میں اپنی نیکی دکھاؤں اللہ کو۔ تو فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ آج حضرت عمر بڑے خوش ہیں، میرے پاس بڑا مال ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سارے صحابہ آتے ہیں، اپنا مال آ کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سارے آ کے جس وقت مال پیش کرتے ہیں، حضور پاک پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ اتنا لائے، اتنا لائے، اتنا لائے۔ حضرت عمر کی باری آئی، عمر کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا گھر میں رکھ آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اتنے میں جناب ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ ارے ابو بکر تم بتاؤ نا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ سوال ہی بدل گیا، پہلے جتنے صحابہ تھے ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا لے کے آئے ہو، لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے، میرے اور آپ کے نبی یہ نہیں پوچھتے ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، کیوں بظاہر تھوڑا سامان ہے، کیوں سب کچھ جو قربان کر دیا تھا۔ تو حضور نے سوال ہی بدل دیا، فرمایا ابو بکر بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ ایک روایت اور دوسری میں گھر میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ حتیٰ کہ ایک پن بھی ایک سوئی بھی گھر میں نہیں رہنے دی۔ اور خود سوچئے ابو بکر کتنا حضور سے محبت کرتا ہے، حضور نے مانگا ہے نا آج، تو ابو بکر نے اپنے جسم سے کپڑے اتارے۔ اللہ اکبر۔ سیرت میں لکھا ہوا ہے اپنے کپڑوں کی جگہ ٹاٹ پہن لیا اور قیمتی کپڑے بھی بیچ کے وہ پیسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا ابو بکر تو نے تو سب کچھ قربان کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ دیا، فرمایا گویا تو نے سب کچھ ہی لے لیا۔ اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں۔ جبریل امین آج نورانی لباس میں نہیں ہے، وہ جو جبریل کا خاص لباس تھا آج وہ نہیں ہے، آج ٹاٹ کا لباس جبریل نے بھی پہنا ہے۔ ارے جبریل تو نورانی مخلوق ہے نا، عرشوں سے آتا ہے، تیرے پاس یہ ٹاٹ کا لباس کیسے آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آج ابو بکر نے اتنی سخاوت کی ہے، اللہ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے فرمایا میرے عرش کے فرشتے ملائکہ فرشتوں آج تم بھی وہی لباس پہنو جو ابو بکر نے پہنا ہے۔ خود سوچئے کہ جان کی باری آئی جان لگا دی، مال کی باری آئی سارا مال لگا دیا، اب جائیداد ہے، وطن ہے، برادری ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر سب کچھ چھوڑو چلو ہجرت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ سب کچھ چھوڑ دیا، چلے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ چھوڑ کے مکان جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پہ نکل پڑے۔ پھر آگے دیکھیے اولاد ہوتی ہے بہت زیادہ جو بندے کو محبت ہوتی ہے، جس سے پہلی چیز میں نے عرض کی جان، دوسری مال، تیسرا وطن، برادری، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ماں باپ، اور چوتھی چیز اولاد ہے۔
ابو بکر کی اولاد بھی حضور کی نوکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، ظاہر رفیقہ حیات چلی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، حضور کو تسلی دیتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کا فیصلہ تھا، خدیجہ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، میں ابو بکر اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ اپنی بیٹی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی، ایک بیٹی تو نکاح میں، باقی جتنی اولاد ہے وہ ساری حضور کی ہر وقت خدمت کر رہی ہے۔ اور ہجرت کے سفر میں 3 دن رات جو آپ غار ثور میں رہے، کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت اسما لا رہی ہیں پکا کے، اور پھر جتنی خبریں ہیں قریش والوں کی وہ ساری کی ساری عبد الرحمن ابن ابو بکر دے دیں، اور کوئی بھی چیز ضرورت پڑتی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو بکر یار ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں اور آپ کی خدمت کرتی ہیں۔ اور پھر اسی کا صلہ ملا ہے ابو بکر کو صحابہ میں، بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کی مختلف فضیلتیں ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہیں، جن کی مختلف فضیلتیں ہیں انہی کے ساتھ، کیا میں نے عرض کیا، خاص ہیں۔ جیسے بہت سارے نعت خوان کہتے ہیں نا، علی ورگا من کوئی پیر وکھا سانو، جس طرح حضرت علی میں کچھ خصوصیات ہیں، اسی طرح حضرت عثمان میں بھی کچھ خصوصیات ہیں، اسی طرح حضرت عمر میں بھی کچھ خصوصیات ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر میں بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ رافضی زدہ ذہن ہے، ادھر جاتا ہے، پیسے ملتے ہیں تو وہ شعر زیادہ پڑھتے ہیں، اب دوسروں پہ کیونکہ پیسے اتنے نہیں ملتے تو وہ شعر نہیں پڑھتے۔ لیکن یہ صحابہ کرام حضور کے جتنے بھی ہیں سب میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اس میں صحابی میں پائی جاتی ہیں، باقیوں میں نہیں پائی جاتی، جن میں ابو بکر وہ واحد ہستی ہے۔ پوری تاریخ اٹھائیے کہ ابو بکر کی 4 نسلیں حضور کی غلام ہیں اور حضور کی صحابی ہیں۔ ابو بکر کے والد حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ابو بکر کے والد بھی حضور کے غلام ہیں، ابو بکر خود حضور کے غلام، ابو بکر کے بیٹے حضور کے غلام، اور پھر ابو بکر کے پوتے حضور کے غلام۔ یہ 4 پشتیں حضور کی صحابی ہیں۔ غلام تو بہت سارے ہیں نا، 1400 سال سے حضور کے، ہم بھی حضور کے غلام ہیں، غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ غلام ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضور کے صحابی بنے۔ اور صحابی اتنا خوش نصیب ہے کائنات کا کہ کائنات کے سارے مسلمان مل کے کسی صحابی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ صحابہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہے، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں کہ اپنے چہرے کی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس ہستی نے دیدار کیا، زیارت کی، اس کے کیا کہنے۔ تو خیر بات دوسری طرف نکل گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا ابو بکر نے ساری چیزیں قربان کر دیں، اب ابو بکر کو پھر اللہ نے بھی پہلا نمبر دیا، حضور نے بھی پہلا نمبر دیا، یہ اہل سنت نے نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلا نمبر دیا اور اللہ نے بھی پہلا نمبر دیا۔ اب اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا میں اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ طبقہ کون سا ہے؟ اب روزانہ میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط، نماز میں اہدنا الصراط، بولیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو انعام یافتہ ہیں۔ اب انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن پاک اگر ہم کھولتے ہیں تو قرآن پاک فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا انعام یافتہ لوگ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب ان میں پہلا نمبر انبیاء کا ہے، اور انبیاء کے بعد امتیوں میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیقین کا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا پہلا نمبر اللہ نے دیا ہے۔ دوسری آیات دیکھ لیتے ہیں، یہ جو ابھی مال خرچ کرنے کی میں نے بات کی ہے، جس وقت مال خرچ ہوا نا، ابو بکر نے مال بہت زیادہ خرچ کیا، تو کچھ منافقین بھی تھے جنہوں نے کہا ابو بکر تو شاید اپنا نام اونچا کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یا ابو بکر کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے لیے خرچ کرتے ہیں۔
ابو بکر نے تو اپنی صفائی نہیں دی نا، لیکن ابو بکر کا جو رب تھا اس نے فوراً صفائی دے دی۔ فرمایا ابو بکر ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا وہ بندہ، وہ شخصیت جو اتقا ہے، فرمایا اس کو جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا گیا۔ وہ پاکیزہ شخصیت ہے اتقا۔ ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے نیک بندہ متقی، اور ایک ہوتا ہے اتقا جو نیکوں میں سب سے زیادہ نیک ہوں۔ فرمایا ابو بکر وہ ہے وہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ نیک ہے، اتقا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ مال اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ اپنا نام بنائے، وہ مال اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ لوگ اسے کہیں کہ یہ مال خرچ کرنے والا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ صرف مال اس لیے خرچ کرتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ میرے دل کا تزکیہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا یہ جو ابو بکر قربانیاں دے رہے ہیں، اتنی قربانیاں ہیں کہ دنیا میں ان کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک قیامت والے دن ابو بکر کو اس کا بدلہ دے گا، اور بدلہ کیا دے گا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ ابو بکر کو اتنا دے گا کہ ابو بکر کو راضی کر دے گا۔ تو اس میں اللہ نے نام لیا ابو بکر کا، کیا نام رکھا؟ اتقا۔ دوسری جگہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے ہاں پہلا نمبر اس کا ہے، سب سے زیادہ محترم وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اللہ کے ہاں اتنا اس کا مقام زیادہ ہوگا۔ اب یہ اتقاکم کون ہے؟ صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر ہے، کہ ابو بکر کو اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ابو بکر اتقا ہے۔ تو گویا قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ سب سے زیادہ عزت والا محترم وہی ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جو اتقا ہے، جس کو سب سے زیادہ تقوی کی دولت ملی ہے۔ اب دوسری آیت یہ ہے، اور تیسری آیت میں دیکھیے اللہ رب العزت نے ابو بکر کو کس طرح نبی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ اب تمام مفسرین کی آپ تفاسیر اٹھائیں، جتنے بھی 1400 سال سے مفسرین آ رہے ہیں، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، یہ جو والذین معہ فرمایا گیا یہ ابو بکر کے لیے، کہ ابو بکر ہر وقت حضور کی معیت میں رہتے تھے۔ ابو بکر ہر وقت، یعنی اللہ نے حضور کے ساتھ جو ذکر کیا وہ کس کا کیا؟ ابو بکر کا کیا۔ آگے غار ثور دیکھیے، غار ثور میں بھی اللہ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، وہ ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، جو غار میں حضور کے ساتھ تھا، پہلے وہ کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ تو ابو بکر ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے کیا، حضور کے ساتھ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہلے ذکر کیا؟ ایک مائی آئی، حضور پاک بیمار ہے، آخری وقت ہے، مرض الوفات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کچھ مسئلہ پوچھنا تھا، حضور پاک نے فرمایا اماں پھر آ جانا۔ اب پتہ نہیں اللہ رب العزت نے اس کے ذہن میں کیا ڈالا، وہ مائی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر آؤں، اگر آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے بات کروں، کس کے پاس جاؤں، یہ مسئلہ کس سے حل کرواؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی اگر آپ آؤ مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ کس کے پاس چلے جانا؟ ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ گویا حضور اپنا خود راستہ دکھا رہے، میرے بعد جس کا نمبر ہے فرمایا وہ ابو بکر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زکوٰۃ لینے گیا قبیلہ بنو مستلق کے پاس، ان سے میں نے زکوٰۃ لی، تو ان کے کچھ جو بڑے بوڑھے تھے وہ کہنے لگے انس دوبارہ آؤ گے نا تو حضور سے ایک مسئلہ پوچھ کے آنا۔ کیا مسئلہ پوچھے؟
کہ اس دفعہ تو ہم نے زکوٰۃ آپ کو دی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ مسئلہ ان کے دل میں دماغ میں جو اللہ نے ڈالا، فرمایا اب اس دفعہ تو حضور کو ہم نے دیا ہے نا زکوٰۃ کا مال، اب اگر پھر تم آؤ تو حضور نہ ہو تو پھر ہم مال کس کو دیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں گیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا، حضور نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو میرے بعد ابو بکر کو یہ مال دینا۔ کس کو دینا؟ ابو بکر کو یہ مال دینا۔ اگر ابو بکر نہ ہو فرمایا پھر عمر کو دینا، عمر نہ ہو تو پھر عثمان کو دینا۔ گویا حضور نے پوری خلافت کی جو ترتیب تھی وہ بتا دی کہ میرے بعد نمبر کس کا ہے، اس کے بعد نمبر کس کا ہے۔ پھر حضور پاک بیمار ہوئے، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم تنگ سے تنگ ہو رہا ہے، رات بڑھتی جا رہی ہے، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آئے نا تو نماز کے انتظار میں بیٹھے تو سرکار نے فرمایا اس کو نماز کا ثواب ملے گا۔ جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے مسجد میں بیٹھ کے وہ خاموشی سے بیٹھا رہے، ذکر نہ بھی کرے، تب بھی اسے ثواب نمازی کا ملے گا۔ اس لیے حکم ہے نا کہ مسجد میں آؤ تو سلام نہ کرو، باہر کسی کو ملو تو بے شک سلام کر لو، کیوں وہ حالت نماز میں، حالت عبادت میں ہے، اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تاکہ نمازیوں کو ڈسٹرب نہ کرو۔ ہاں باہر کوئی بندہ راستے میں مل جائے اسے سلام کرنا چاہیے۔ تو خیر صحابہ کرام کی خوش نصیبی دیکھیے، ہم سارے انتظار کرتے ہیں نماز کا، لیکن صحابہ انتظار کرتے ہیں کملی والے کا۔ صحابہ مسجد میں آتے ہیں، نماز کا انتظار بھی ہو رہا ہے، ساتھ کملی والے کا انتظار ہو رہا ہے، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، وہاں چلے جائیں، ہم ایک نماز پڑھیں کتنا ثواب ملے گا؟ 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ آج اگر ہم پڑھیں 1400 سال بعد، اور حضور کے صحابہ کو بھی کیا 50,000 نماز کا ثواب ملتا تھا؟ نہیں۔ کیوں؟ آج کے امام صاحب کی قرات، اب میں قرات کروں گا جمعے کی نماز میں، آپ تو نہیں کریں گے نا، آپ صرف سنیں گے، تو میری قرات آپ کی قرات ہے، جو مجھے ثواب ملے گا وہی آپ کو ملے گا۔ حضور کے صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور کے صحابہ وہ قرات کا ثواب پاتے ہیں جو حضور کو مل رہا ہے۔ حضور کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں نا، حضور کا قیام صحابہ کا قیام ہے، حضور کا رکوع صحابہ کا رکوع ہے، حضور کا سجدہ صحابہ کا سجدہ ہے۔ خود سوچئے کہ ان کی نمازیں کتنی اعلیٰ ہوں گی، ان کو اجر کتنا زیادہ ملتا ہوگا کہ جو قرآن حضور سے سن کے جن کی نمازیں مکمل ہوتی ہیں، جن کی نمازوں کی قرات حضور کی قرات ان کی نمازوں کی قرات ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، صحابہ کرام کتنے خوش نصیب ہیں۔ اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا جاتا ہے، یا رسول اللہ نماز عشاء کے لیے انتظار ہو رہا ہے، رات کافی بیت گئی ہے، نماز کون پڑھائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر سے کہو وہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ میں عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے ابا بڑے رحم دل ہیں، جب آپ کو مسلح پہ نہیں دیکھیں گے نا یا رسول اللہ پھر وہ مسلح پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں پیچھے ہو گئی، میں نے حضرت حفصہ سے کہا تم سفارش کرو، یا رسول اللہ ابو بکر سے نہ کہیں، وہ رقیق القلب ہے، رحم دل ہے۔ اور خود حضور نے فرمایا، جو خطبہ جمعہ میں آپ حدیث سنتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ بڑے رحم دل ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلح پہ نہیں دیکھیں گے فرمایا تیسری دفعہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا میرا رب بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امام پسند نہیں کرتا، جہاں ابو بکر ہو وہاں ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا۔ خود سوچئے کہ وہ ابو بکر کتنا خوش نصیب ہے، جیسے مسجد نبوی ملتی ہے، مصلی رسول ملتا ہے، منبر رسول ملتا ہے، اور پھر خود سوچئے وہ ابو بکر کتنا اعلیٰ ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر۔ حضور پاک کو ایک دن تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، دائیں حضرت عباس ہیں، بائیں حضرت علی ہیں، اب دونوں کے سہارے حضور مسجد میں تشریف لائے، صحابہ نے راستہ چھوڑا،
حتیٰ کہ حضور پہلی صف تک پہنچ گئے. اب ابو بکر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. پہلی رکعت شروع ہو چکی ہے, ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ مقامی کا ابو بکر, ابو بکر اپنے مقام پہ ٹھہرے رہو. یہ نہیں فرمایا میرے مقام میں پہ ٹھہرے رہو, نہیں, اپنے مقام پہ ٹھہرے رہو. لیکن ابو بکر پھر پیچھے ہو گئے. اب حضور پاک نے نماز پڑھانا شروع کی. احادیث کی کتابیں اٹھائیے, وہیں سے حضور پاک نے نماز شروع کی جہاں ابو بکر نے چھوڑی تھی. دوبارہ پیچھے سے نہیں پڑھائی. گویا بتا دیا میرے بعد امام ابو بکر ہے. ابو بکر کی جو نماز ہے میں محمد اس کی تصدیق کرتا ہوں, میں مور لگاتا ہوں کہ میری امت کا امام ابو بکر ہے. اور خود سوچئے حضور نے ابو بکر کو پہلا نمبر نماز میں بھی دیا کہ نماز حضور کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی. اور پہلا حج آیا 9 ہجری میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, حیات ہے. 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرماتے ہیں, لیکن حضور نے حج کا امام اور امیر مقرر کیا کس کو؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو. اور پھر کیا نصیبیں ہیں ابو بکر کے. امام حسین کے بیٹے زین العابدین, آخری بات کر رہا ہوں, امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کا مقام کیا ہے؟ ابو بکر اور عمر کا مقام کیا ہے؟ اور یہ ابو بکر و عمر کے دنیا سے جانے کے بعد پوچھا. جس وقت امام زین العابدین جوان تھے, درس و تدریس کر رہے تھے, پڑھا رہے تھے, اس وقت پوچھا گیا, کہنے لگے میں تمہیں بتاؤں ابو بکر و عمر کا مقام یا دکھاؤں؟ اس بندے نے کہا دکھا دیں. پر میں آ جاؤں. مسجد نبوی سے پکڑ کے روزے پہ لے گئے, روزے کا دروازہ کھولا اور فرمایا یہ دیکھو ابو بکر و عمر کا مقام کہ آج بھی حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, جو ابو بکر و عمر پہ اعتراض کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ آج میرے گھر کوئی مہمان آ جائے اس کی حفاظت کرنا میرا کام ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے. ابو بکر و عمر اپنے گھر آرام نہیں کر رہے, حضور کے گھر آرام کر رہے ہیں. اور وہ گھر اتنا اعلیٰ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا یہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. ابو بکر و عمر کتنے خوش نصیب ہیں, آج بھی جنت میں آرام فرما رہے ہیں. اور صرف جنت میں نہیں, یہ وہ جگہ ہے اس کائنات میں ساری جگہ اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بلکہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, ایمان ہے کہ حضور کا روزہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اور یہ وہ روزہ ہے جس پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں. اور جو آ کے حضور کے روزے پہ درود و سلام پڑھتے ہیں وہ ابو بکر و عمر پہ بھی پڑھتے ہیں. اور قیامت تک جو ایک دفعہ فرشتہ آ جاتا ہے پھر اس کی باری نہیں آتی, وقت ختم ہو چکا ہے. دعا کریں اللہ مجھے آپ سب کو ان مقدس شخصیات کی عزت ادب احترام کرنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.